تلف ہوتی ہے قتل سے اور جان سے مار دینے سے، یہ جان ختم ہو جاتی ہے۔ حکمران کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو کسی کی جان کے درپے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، تو جو اللہ نے حد ان کی رکھی ہے اس طرح ان کو سزا دے کر قوم کے عوام کے جو تحفظات ہیں ان کو پورا کرے، کیونکہ عام امام العادل وہی حکمران ہوگا جو بالکل عدل کے ساتھ حکمرانی کرے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے مال کی حفاظت، یہ بھی عوام کا ایک تحفظ ہے، عوام اور رعایا کا یہ تحفظ ہے، حق ہے کہ ان کی مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ مال کیسے تلف ہوتا ہے؟ چوری سے، ڈاکے سے، فرار سے اور قرضہ لے کر نہ واپس کرنے سے۔ لوگوں کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو قرض لے کے نہیں واپس کرتے، ان کو سزائیں دی جائیں۔ ان کے لیے دین نے جو ہیں وہ سزائیں رکھی ہیں۔ یہ پانچ جو ہے جو عوام کے تحفظات ہیں، یہ ہر شخص اپنے حکمران سے یہ چیزیں ان کی حفاظت مانگ سکتا ہے۔ وہ کون کون سی؟ دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل اور نسب کی حفاظت۔ اور ایک چور اگر چوری کرتا ہے، گن پوائنٹ پہ آپ سے مال چھین لیتا ہے، بتہ خوری کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کو علی مشہد الخلائق، کسی بند کمرے میں نہیں، عدالت میں نہیں، جیل میں نہیں، بلکہ کسی چوک اور چوراہے میں یا کسی اسٹیڈیم میں پوری عوام کو جمع کر کے اس کا دایاں ہاتھ اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اگر یہ سزا جو اللہ نے رکھی ہے، جس میں ہیبت ہے، جس میں خوف زدہ ہے، خوفناکی ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے چوری کی ہے، اور اس میں لوگوں پر ایک ہیبت بیٹھ جائے گی۔ لیکن جو قوانین اسمبلیوں نے بنائے ہیں وہ وضعی قوانین ہیں، ان میں کوئی ہیبت نہیں ہے، اس لیے کہ ان قوانین کے بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں لچک بھی رکھی گئی ہے، رشوت خوری بھی رکھی گئی ہے، بتہ خوری بھی رکھی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ سفارشیں بھی رکھی گئی ہیں۔ لیکن اللہ نے جو حدود دی ہیں اس دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے، آپ اس کو نافذ کریں گے، اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ دوبارہ کوئی شخص بھی، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ ملک کا وزیر اعظم، کوئی بھی چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ان سب کی جس کی چوری ثابت ہو جائے اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا جو ہے وہ سر عام ہونی چاہیے، اس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی پرچی نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ہاتھ، جس ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے، اس کو تن سے جدا ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ کاٹ کر چوراہے میں لٹکا دیا جائے تاکہ لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے، لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے۔ اور پھر کوئی اگر سفارش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حال شفاعته فی حد من حدود اللہ فقد زاد اللہ۔ جس بندے نے سفارش کی کسی چور کی، اللہ کی کسی حد میں سے کسی حد میں سفارش کی، سمجھو کہ اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ من خاصم فی باطل وہو یعلم، اور ایک وکیل ہے وہ مقدمہ لڑ رہا ہے، وہو من خاصم فی باطل وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ باطل پر ہے، میں اس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ لا یزال فی سخط اللہ، یہ وکیل
اس وقت تک اللہ کے غصے اور ناراضگی میں رہے گا جب تک اس کیس سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچ لیتا۔ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی اخی المسلم ما لم یکن فیہ حبس فی ردغۃ الخبال، کہ جو بندہ من قال فی اخی المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی سزا تو اس کو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس جگہ پہ قید کرے گا جہاں جو ہے وہ سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ جہنم کی سزا تو ملے گی، لیکن اس کو جہنم میں ایسی جگہ قید کرے گا کہ جہاں جہنمیوں کا پیپ اور خون جو ہے وہ جمع ہو رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو ساری سزاؤں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سزا تو اس کو مل گئی کہ اس کو قتل کرنا ہے، عدالت نے سزا سنا دی، لیکن کب نافذ ہوگی؟ 1 سال کے بعد۔ آپ اس کی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی حد کو قائم کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کب قائم کرنی ہوتی ہے؟ جب آپ اس کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ ظہر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج ڈل جاتا ہے۔ یہ ظہر کی نماز عبادت ہے۔ جب مغرب سورج غروب ہو جاتا ہے آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی پر جرم ثابت ہو جائے اسی وقت اس پر نافذ ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تاخیر کریں گے سمجھو کہ وہ عبادت کو میں تاخیر کر رہا ہے، اور وہ گناہگار ہے کہ جو اس سزا میں تاخیر کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابیوں کو یمن کے 2 صوبوں کے گورنر بنایا۔ مخلفان 2 صوبے تھے یمن کے، ایک مخلف علوی اور مخلف سفلی، 2 صوبے تھے۔ ان دونوں صوبوں میں 2 صحابیوں کو گورنر بنایا۔ مخلف علوی میں جو ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گورنر بنایا، اور مخلف سفلی میں جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، گورنر بنایا۔ اور مخلف علوی جو ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہ اونچا تھا، اور مخلف سفلی میدانی علاقہ تھا۔ میدانی علاقے میں ابو موسیٰ اشعری کو اور پہاڑی علاقے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پاس آیا کرتے تھے۔ کبھی معاذ بن جبل ان کے پاس چلے جاتے ابو موسیٰ اشعری کے پاس، کبھی ابو موسیٰ اشعری معاذ بن جبل جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس آ جاتے۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے ملنے آئے، اور جب ان کے قریب پہنچے اور دیکھ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مجرم اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور گردن تک اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے معاذ بن جبل سے کہا اہلاً و سہلاً، آئیے آپ اترے، آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس بندے کا معاملہ کیا ہے؟ اس بندے کو جس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری نے یہودی اسلم ثم ارتد، یہ یہودی ہے، یہ مسلمان تھا ہوا پھر مرتد ہو گیا، اب اس کو باندھا ہوا ہے، اس کو سزا دینے کے لیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی سزا میں ابھی تک تاخیر کیوں کی ہے؟ لا انزلو، میں اس وقت تک اس سواری سے نہیں اتروں گا حتی یقتل، جب تک اس یہودی کو تم قتل نہیں کر دیتے۔ اس لیے کہ سزا میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سزا میں تاخیر کرو گے تو سمجھو گناہگار ہوگے۔ یہ سزا دینا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اس عبادت کی طرح ہے جس طرح فجر طلوع ہونے سے آپ فجر پڑھتے ہیں،
مغرب کے غروب ہونے سورج کے غروب ہونے سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب کسی پر جرم ثابت ہو جائے پھر اس کا اس دھرتی پہ رہنا حق نہیں ہے، اس پر سزا نافذ ہونی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری کو کہنے لگے لا انزلو حتی یقتل، جب تک اس کو قتل نہیں کرو گے میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، جاؤ ایک جلاد کو بلاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری نے جلاد کو بلایا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار رہے جب تک جلاد نے اس کی گردن کو تن سے جدا نہیں کر دیا، اس وقت تک نہیں اترے۔ معاذ بن جبل کون ہیں؟ معاذ بن جبل وہ ہیں عالم الناس فی الحلال والحرام، جو لوگوں میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا شخص ہے۔ معاذ بن جبل کون ہے؟ فرمایا کہ یاتی یوم القیامہ امام العلماء برتبۃ، کل قیامت کے دن معاذ بن جبل میری امت کے علماء کی قیادت کرتا ہوا آئے گا۔ کون معاذ بن جبل؟ یہ وہ معاذ بن جبل ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے سزا دلائی کہ جرم جب ثابت ہو گیا ہے پھر جیلوں میں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیلوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے جیلوں میں جو مجرموں کو رکھتے جاؤ گے جیلیں بھر جائیں گی اور جیلوں میں جگہ نہیں رہے گی۔ جس کی سزا ثابت ہو گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جس کا ہاتھ کاٹنا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں تو سمجھو کہ پھر امن کا برباد ہو جاتا ہے، دنیا کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جا رہے تھے، کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ کہا کیا معاملہ ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کہا اس نے چوری کی ہے، یہ چور ہے۔ کہا اس کو چھوڑ دو، کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو نصیحت کرو، اس کو کہو کہ توبہ کر لے، معافی اللہ دے دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر تجھے سفارش کرنی ہے اس کو چھڑانا ہے، جب ہم اذا وصل الی السلطان، جب ہم عثمان کے پاس پہنچا دیں گے پھر جو ہے وہ تم اس کو چھڑا لینا۔ زبیر بن عوام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اذا وصل الی السلطان، جب تم اس کو بادشاہ کے تک پہنچا دو گے فلعنۃ اللہ علی الشافع والمشفع، پھر اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو سفارش کرنے والا ہے اور جو سفارش قبول کرنے والا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس وقت نہیں، حکمران کے پاس جانے سے پہلے چھوڑ دو۔ چوری کی ہے، کچھ بھی کی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ جب حکمران کے پاس پہنچ جائے پھر سفارش کرنے والا لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس سفارش کو قبول کر کے اس کی سزا کو معاف کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنی چادر اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اس طریقے سے لیٹ کر اپنی چادر نیچے رکھی، اس پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سوتے میں کروٹ تو انسان لیتا ہے، انہوں نے کروٹ لی، چادر ایک سائیڈ پہ نکل گئی، ایک آنے والے چور نے اس چادر کو ہاتھ ڈال کر اٹھا کے لے جانے لگا، فوراً ان کی آنکھ کھل گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چور چوری کر رہا ہے، اور فوراً اس کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، امرا بقتل یدیہ، اس کے ہاتھ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک چادر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹے گا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چادر اس کو وقف کر دیتا ہوں اور اپنے کیس کو واپس لیتا ہوں، آپ اس کی سزا کو ختم کر دیں۔ ایک چادر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حلا قبل ذالک،
تو نے اس سے پہلے چھوڑ دیتا، اب ایک حاکم کے پاس پہنچ گیا ہے، اب تو اس کا ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو کاٹ کر سزا کو نافذ کیا ہے۔ اس طریقے سے ایک قانون کا جو حدود ہیں ان کو نافذ کرنے سے ایک ہیبت بیٹھ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو تساہل اختیار کیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، پرچیاں بھیجی جاتی ہے، سفارش کی جاتی ہے۔ نہیں، جب ایک کیس حکمران کے پاس پہنچ گیا ہے، اب جو اس کی سزا ہے وہ اس کو ملنی ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، وہ چور ہے یا کوئی بھی کام کیا ہے اس نے، اس سے پہلے وہ معافی مانگ لے، حکمران کے پاس جانے سے پہلے معافی مانگ لے، اور وہ چھپ کر اگر اس نے چوری کی ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن جس دن اس کا کیس حکمران کے پاس پہنچ گیا، اب اس پر حد قائم کرنی پڑے گی، حد قائم ہوگی تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اور تیسرا حق جو عوام کا ہے وہ ہے نسل اور نسب کی حفاظت۔ نسل کس سے تباہ ہوتی ہے؟ نسب کس سے تباہ ہوتا ہے؟ خاندان کس سے تباہ ہوتا ہے؟ زناکاری سے۔ زناکاری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ بندہ زناکاری کرتا ہے جو کنوارا ہے، غیر شادی شدہ ہے، اور ایک شادی شدہ ہے۔ دونوں کی سزا الگ الگ ہے، دونوں کی سزا الگ الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے، اس کو 100 کوڑے بھی لگیں گے، تغریب و آمن، اور اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف 1 سال کی جلاوطنی بھی کر رہی ہوگی، اس لیے کہ جہاں اس نے زناکاری سیکھی ہے اب اس علاقے کو چھوڑنا ہوگا، اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ مجھ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، کہا شیخ صاحب اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہوں، بھائی کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کی توبہ ہے، آپ توبہ کرو اور اس گھر کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جب تک اس گھر میں رہو گے دوبارہ بدکاری کرتے رہو گے، لہذا اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 کوڑا اس کو لگائیں گے، تغریب و آمن، اور 1 سال کی جلاوطنی اس علاقے سے، اس جو ہے وہ خطے سے اس کو دور کرنا ہوگا، ورنہ جو ہے وہ پھر بدکاری کرے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کی سزا تو بڑی، سب سے برا قتل جو ہے وہ شادی شدہ زنا کرنے والے کا قتل ہے۔ فرمایا اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے، حکومت کو چاہیے، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں حدود آرڈیننس موجود ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور جو زنا